یہ عام ہے آج کل، اور جو چیز عام ہو جائے دوستو بزرگوں اس میں بڑا خطر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو مسکین کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانے کا نہ ہو۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانے کا نہ ہو۔ سچ کا، اس لیے کہ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہو اور صاحب نصاب نہ ہو، لیکن مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانے کا نہ ہو۔ حضور نے اس بات کو کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ مال کے اعتبار سے سمجھیں، جواب صحیح دیا۔ آپ نے فرمایا مسکین وہ ہے جو بہت سے اعمال یعنی تشریحاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بہت سے اعمال لے کے ایک مسلمان آئے گا۔ ایک کی بات نہیں، یہ عام بات ہے، لیکن ایک کی مثال۔ اور وہ جب محشر میں آئے گا تو مظلوم اس کا دامن پکڑیں گے، اے اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے ذلیل کیا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس شخص کی نیکی ان لوگوں کو دینا شروع کر دو۔ اب نیکی دینا شروع ہو جائے گی۔ فرشتے کہیں گے اللہ ساری نیکیاں ختم ہو گئی، ساری عبادتیں ختم، سب ختم۔ اللہ فرمائیں گے کہ پھر جو باقی رہ گئے ان کے گناہ اس پہ ڈالو۔ جب سب کے گناہ ہوں گے اللہ حضور فرماتے ہیں اتنے اعمال ہوتے ہوئے اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کا مسلمان مسکین یہ ہوگا، میری امتی میں سے جو مسلمان ہوگا یہ مسکین ہوگا۔ بتائیے دوستو، انسان چوکنا رہے اور انتہائی چوکنا، اس لیے آتا ہے نا کہ جب حقوق العباد کا مسئلہ ہوگا تو دوستو یہاں تو انسان اگر تھوڑی میں ہاتھ ڈال دو تو معاف کر دے گا، پیروں میں پڑ جاؤ، لیکن وہاں ہر ایک کو نیکی کی ضرورت ہوگی اور وہاں کون معاف کرتا ہے؟ لیکن آپ یوں کہو کہ یہ تو آتا ہے، جیسے ایک حاجی نے مجھے کہا کہ مزدلفہ کے اندر یعنی عرفہ میدان عرفات میں اللہ اپنے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مزدلفہ میں بندے کے گناہ کے بارے میں کفیل بن جائے۔ میں نے کہا بات سمجھ، اگر تو نے کسی کا مال کھایا ہے اور وہ زندہ ان کے وارث بھی ہے، اور تو نے جس پر ظلم کیا ہے وہ زندہ ہے، اور تجھ پہ جو قرض ہے اس چیزوں کو ادا کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کچھ نہ کرے اور تو یہ امید بھان کہ مزدلفہ میں اللہ محشر میں کفیل بن جائے گا تو بھولا۔ کفیل اس کا بنیں گے، سنو، کفیل اس کا بنیں گے کہ یہ سارے خاکے ادا کرنے کے بعد کچھ رہ گیا، بشرطے کہ اس کو پوچھا جائے گا کہ آپ اس کو معاف کرتے ہیں، لیکن بندہ کہے گا اے اللہ جنت کے بدلے میں بھی نہیں معاف کروں گا، تو پھر اللہ مجبور نہیں کریں گے، اس کو سزا دے دیں گے، اس کو سزا دے دیں گے۔ یہ یقینی مانی، اس لیے ڈر اسی بات کا ہے کہ اس دور میں نہ جانے کن کن ہاتھوں سے ظلم ہوتا ہے، حتیٰ کہ آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے پڑوسی کو دکھایا، معمولی گناہ ہے، فرمایا اس نے مجھے دکھایا، اور جس نے مجھے دکھایا اس نے اللہ کو دکھایا، ان کے دو ٹکڑے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جی ہاں، اور انسان گیلریوں پہ کھڑے ہو کر اپنی نگاہیں ادھر ادھر پھیرتے ہیں، اس کو پتہ نہیں
کہ کسی کی آبرو ریزی ہو جائے گی اور تیری نگاہ بگڑی یا کوئی عورت بیچاری اپنی گیلری میں کام کے لیے تیرے وجہ سے نہ نکلی تو تجھے پتہ چلے گا کہ کل تیرا کیا حال ہوگا. یعنی حقوق العباد کے بارے کے اندر بہت ہی چوکس فرمایا. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جاتے تھے تو فرمایا جس کا کوئی حق ہو وہ مجھ سے لے لے, جس کو کوئی بدلہ لینا ہو مجھ سے وہ لے لے. اللہ اکبر. حالانکہ آپ معصوم تھے لیکن حقوق العباد میں یہ آپ فرما کر ہم کو چوکن نہ کیا, ہم کو چوکن نہ کیا. لیکن آج کے حالات انتہائی خطرناک ہیں. خوب یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث شریف ہے, حکیم الامت جو 1200 کتب کے مصنف ہے اس نے یہ حدیث کو لکھا ہے, جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کافر نہیں ہے تو اس پہ بات لوٹ آئے گی. وہ کافر نہیں ہے تو اس پہ یہ بات لوٹ آئے گی. اللہ اکبر کبھی. علماء اس کی شرما فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا. جو کوئی مسلمان جادوگر, یعنی کہتے ہیں کہ 10 ایسے گناہ ہیں جس سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے. ایک تو پاکیزہ عورت پہ بہتان رکھنا, اور یہ تو اچھے اچھے علم والے رکھ لیتے, میرے پاس ایڈریس تک ہے, میں آپ کو سچ کہتا ہوں. پاکیزہ عورت پر بہتان رکھنا, اور دوسرا یتیم کا مال کھانا, مختصر کرو. اور تیسرا جادو کرنا ہلاکت پہ انسان کو ڈال دیتا ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں اس وقت جادو عام ہے. ہزاروں خاندانوں کی زندگی بگاڑی ہے, کیونکہ میں نے تو برسوں علاج کیا ہے نا. ہزاروں انسانوں کی زندگیوں کو تباہ اور برباد کیا ہے جادو نے. کئی بھنگی لوگ اور کئی ذکری لوگ رات دن لاکھوں روپیہ اس میں کماتے ہیں. اور آپ جائیے, ایسے گرے ہوئے لوگ اس طرح سے سونا خریدتے ہیں جیسے کہ ہم بازار میں جا کے سبزی خریدتے ہیں. چلیے سبزی خریدتے ہیں, اور یہ سب مسلمان کرتے ہیں. اس قدر تباہ پھیلایا. لیکن یہاں تک ہوتا ہے کہ میں خری بات کرتا ہوں, جس کے پاس سندیں ہیں علم کی, وہ بھی لوگوں پہ جادوگر کا بہتان رکھتے ہیں کہ یہ شخص جادو کرے. ان اعتبار سے کیا حال ہوگا؟ اس لیے کہ ہدایت جب چھین جاتی ہے, سنو, اور علم اور نافع نہیں بنتا, زبان بگڑ جاتی ہے. علم اور نافع نہ بنے, ہدایت چھین جائے تو آنکھیں اور صحیح استعمال نہ ہو, کان اور صحیح استعمال نہ ہو, یعنی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں استعمال صحیح استعمال نہ ہو, سمجھنا اللہ نے ہدایت چھین لی, چاہے پیر ہو چاہے عالم ہو, کوئی بھی ہو. سند سے کچھ نہیں بنتا, صفات سے بنتا ہے. پیر کے دعوے سے کچھ نہیں بنتا, پرہیزگاری سے بنتا ہے. پیران پیر فرماتے ہیں تم نجات نہیں پاؤ گے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ بول ہے, تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک کہ پرہیزگار نہ بنو. تو پرہیزگاری بہت سے شعبے میں چلتی ہے, لیکن اس دور کے اندر خصوصاً مسلمان کی قدر و قیمت نہ رہی, مسلمان کی جان کی قدر و قیمت رہی. یوں آتا ہے ایک مسلمان کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے, قرآن اٹھا کے دے, اللہ فرماتے ہیں یہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. ہمیشہ کا کس لیے فیصلہ ہے؟ ایک ذرہ بھر بھی ایمان کسی مسلمان کے دل میں ہوگا, 1000 سال اللہ ہم کو ایک لمحے کے لیے جہنم میں نہ ڈالے, دعا کیجیے.
یہ جہنم کوئی معمولی بات تو نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا ایک نقشہ آپ کے سامنے کھینچوں. جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا وہ سمندر ہوں گے، 70 سال تک وہ جلتا ہوا جائے گا. اس کا پوشت بدل دیا جائے گا، مرے گا نہیں. 70 سال کے بعد وہ پینجے پر یعنی زمین کے سطح پہ پہنچے گا. یہ کیسی سزا؟ فرمایا کہ ایک ذرے کے برابر ایمان ہوگا تو کئی ہزار سال سزا بھگت کر کبھی نہ کبھی جنت میں جائے. لیکن ہمیشہ کا کہا، ہمیشہ کی حقیقت سمجھے، ہمیشہ صرف کافر کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے کافر کا. چنانچہ یہ واضح ہوا. دو تو میرے علم میں ہے، یعنی ایک سود کھانے والا، اس کے لیے بھی کہا جس نے سود کے لیے توبہ نہ کی اور وہ مر گیا ہمیشہ جنت میں جائے گا. اس طرح جس نے مسلمان کو ناحق قتل کر دیا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اس کا مطلب ہے دونوں کافر ہو کے مریں گے. یہ کہ ہمیشہ کا صرف کافر کے لیے. ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا پورے عالم کو قتل کر دینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے کہ اس کی عزت اور اس کی آبرو بہت محترم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع میں، مسلمان کا مال ناحق تمہارے لیے حرام، ان کی آبرو حرام. اللہ اکبر کبیرہ. خدائے پاک کی قسم ہم اس بات کی توفیق مانگیں کہ ہدایت جس سے چھن جاتی ہے اللہ پاک اس سے بچا لے. ایک بلی کو گھر میں باندھا جو نماز پڑھتی تھی، سب کچھ کرتی، ناحق مارا، اللہ نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایک عورت آئی کہ فلاں عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، سارے سوال ہے، لیکن پڑوسی سے جھگڑتی ہے. فرمایا یہ جہنم میں. دوسری عورت کے بارے میں کہا فلاں عورت نماز تو پڑھتی ہے، جو واجبات اور فرائض ہے اس کو انجام، لیکن زیادہ نیکیاں نہیں کرتی، لیکن کسی کو دکھاتی نہیں ہے، پڑوسی کو. حضور نے فرمایا یہ جنتی ہے. میں اپنی ذات کے لیے روؤں، تجسس کروں، محاسبہ کروں، اور آپ کو پتا ہے کسی کا دل دکھانا. فاروق اعظم نے فرمایا اے بیت اللہ، اے اللہ کا گھر، تو اکرام کے قابل ہے، لیکن میرے نزدیک تو اکرام کا قابل ہے، لیکن مومن کا دل تجھ سے بھی اکرام کے قابل ہے. مومن کا دل توڑنا بیت اللہ کو ڈھا دینا. اللہ عرش ہل جاتا ہے. ایک تو دل دکھانا ہے، ایک تو دل توڑنا ہے، ایک اس کی آبرو ریزی کرنا ہے. اللہ اکبر. دوستو، میں اور آپ اللہ سے مانگیں کہ کیا ظلم ہو رہے ہیں اور خدا ہمیں ظلم سے بچا دے. اور اللہ کا وعدہ ہے میں ظالم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور مظلوم کو بدلہ دلا کے رکھوں گا. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا جنازہ آیا. یہ مال کی نسبت کا بات کرتا ہوں. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بھی حاضر تھے اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی تھے. کہا یا حبیب اللہ، تو کس صحابی تو ہوگا. اللہ اکبر. صحابی تو ہوگا. ایک دلیل ملتی ہے سن. اللہ اکبر. آپ آگے بڑے. فرمایا کہ یہ مکروہ تو نہیں ہے کہ ہے کہ اللہ کا نبی اس کی نماز نہیں پڑھائے گا. کیوں؟ کہ اس نے دوسرے کا مال کھا کر ظلم کیا ہے، اس کی نماز نہیں پڑھائی جاتی. کیسے مغفرت کی دعا کرے جب اللہ نے اٹل کر لیا ہے معاملہ.
چنانچہ حضرت علی کرم اللہ جو آگے بڑھے، سخی تھے نا، کہ یا